بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ دین اسلام محبت، ادب، پاکیزگی اور درود و سلام کا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا بغیر وضو کے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، اور کیا بستر پر لیٹے ہوئے درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے مصروف دور میں ہم میں سے اکثر لوگ نیند سے پہلے بستر پر درود شریف پڑھتے ہیں، بعض اوقات بغیر وضو کے، اور دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ درست ہے؟ کیا اس سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ آئیے اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ درود شریف پڑھنا ایسا عمل ہے جو نہ صرف فرشتے بھی کرتے ہیں بلکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا۔ فرمان باری تعالی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے وضو لازم ہے؟ علماء کرام کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ درود شریف پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں، یعنی کوئی بھی مسلمان بغیر وضو کے بھی زبان سے درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس وضو ہو تو یہ ادب اور احترام کا اعلیٰ درجہ ہوگا، لیکن بغیر وضو کے پڑھنا بھی جائز ہے اور باعث ثواب ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی اور درود شریف پڑھنے کے لیے طہارت یعنی وضو کوئی لازم شرط نہیں، بلکہ ہر حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض فقہاء کے نزدیک بیت الخلاء کے علاوہ ہر جگہ اور ہر حالت میں درود شریف پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے آدمی بے وضو ہو، بستر پر لیٹا ہو یا سفر میں ہو۔ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنے کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، اور اگر انسان سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے تو یہ سنت صحابہ اور بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ کئی اولیاء کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ سونے سے پہلے درود شریف پڑھتے اور اسی حالت میں نیند کی آغوش میں چلے جاتے۔ بعض روایات کے مطابق جو شخص سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو ساری رات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن یا رات میں مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، جن میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوتی ہیں۔ اتنی عظیم فضیلت کے باوجود کیا ہم درود شریف پڑھنے سے رک سکتے ہیں؟ کیا ہم انتظار کریں گے کہ پہلے وضو کریں، بیٹھیں، صاف کپڑے پہنیں، پھر درود شریف پڑھیں؟ یقیناً ادب اپنی جگہ ہے، مگر درود شریف ایک ایسا نورانی عمل ہے کہ جس کے لیے خاص حالات کی قید نہیں رکھی گئی۔ جو جتنا زیادہ پڑھے گا وہ اتنا زیادہ فیض پائے گا۔ ایک عام مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وقت ملے، جہاں بھی ہو، حتیٰ کہ دل میں بھی ہو، درود شریف پڑھتا رہے۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے، صفات کا وسیلہ ہے اور بخشش کا راستہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے وقت قبلہ رخ ہونا، باوضو ہونا اور باادب بیٹھنا ضروری ہے۔ ان سب باتوں کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ ادب کی علامت ہے اور ثواب میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، مگر اگر کوئی شخص بستر پر لیٹا ہوا ہو
یا وضو نہ ہو تو بھی اس کے لیے درود شریف پڑھنا بالکل جائز اور ثواب کا کام ہے۔ بزرگوں کا قول ہے جس شخص کی زبان پر درود شریف تر ہو اس کی قبر بھی منور ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس میں بے ادبی تو نہیں؟ تو یاد رکھیں شریعت نے درود شریف کو ایسا عمل قرار دیا ہے جو ہر وقت ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے سوائے ناپاک جگہوں جیسے بیت الخلاء۔ اس لیے بستر پر لیٹے ہوئے یا چلتے پھرتے یا دل میں ہی درود شریف پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب اور برکت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذکر الہی اور درود شریف ہر حال میں پڑھنا جائز ہے، حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں بھی دل سے پڑھنے کی اجازت ہے، بس زبان سے نہ پڑھے۔ اگر دل سے درود پڑھتا رہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات درود شریف کا ورد جاری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے اور اس کی اولاد کو صالح بنا دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ سونے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کریں۔ جو لوگ زیادہ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے تو سونے کا وقت بھی عبادت کا وقت بن جائے گا۔ آئیے چند درود شریف کے الفاظ یاد کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ روزانہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھے تو انشاءاللہ وہ خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے۔ درود شریف سے دل کو سکون ملتا ہے، گناہ دھلتے ہیں، نیکیوں کا انبار لگتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس شخص پر درود کا جواب دیتے ہیں۔ کیا یہ نعمت کم ہے کہ محبوب خدا ہمیں یاد رکھیں؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کب اور کس حالت میں درود شریف پڑھتے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو، بستر پر ہوں یا سفر میں، نیند کا وقت ہو یا فراغت کا لمحہ، دل سے نکلنے والا ہر درود اللہ کے ہاں قبول ہے۔ لہٰذا درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو معمول بنائیں، ہر لمحہ اپنے ہونٹوں کو درود سے تر رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن بھی ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کو سچے دل سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔